20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج چھٹا دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ سورہ آل عمران کا ہم نے 18واں رکوع پڑھنا ہے اور چوتھے پارے کا بلکہ سورہ آل عمران کا ہم نے 19واں رکوع پڑھنا ہے اور چوتھے پارے کا ہم نے 10واں رکوع پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک سن لیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں ان باتوں کو جن کو وہ کرتے ہیں، اور ان کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کے عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لقد سمع اللہ، یہاں سے اللہ رب العزت نے کفار کے ایک غلط اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، صدقات کا حکم نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے متعلق قرض سے تعبیر کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اس سے کفار یہود وغیرہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہے، ہم سے پیسے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں اس لیے وہ ہم سے قرضے مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں ہم نے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ان کے جرائم جمع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے انبیاء کو شہید کیا تو وہ بھی جرم سر فہرست ہے، لہذا اب قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے کہ وہ جلنے کا عذاب چکھو، یہ سب تمہاری بدعمالی کی وجہ سے۔ اللہ پاک کسی کو عذاب دیتے ہیں تو اس پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندہ خود ایسے اعمال کر کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ پاک نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نہ مانیں کسی رسول کو حتیٰ کہ لے آئے وہ ہمارے پاس قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ قل آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، لے کے آئے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلی نشانیاں، معجزات، وبالذی کنتم، اور یہ بھی جو تم نے کہا،
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر ہو تم سچے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر آپ کو یہ جھٹلائیں تو فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ جاءوا بالبینات، لے کے آئے وہ کھلے معجزات، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں۔ یہاں یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ یہودی حضرات کو جب اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جاتا کہ اسلام قبول کرو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے قائل ہو جاؤ، تو انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا کیا، بہانہ بنایا کہ ہمیں تو تورات میں اس نبی کو ماننے کا حکم دیا گیا جو یہ معجزہ دکھائے کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کی قربانی کو جلا دے۔ جو یہ معجزہ نہ دکھائے تو ہمیں اس کو قبول کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ جھوٹ تھا، تورات میں کہیں بھی نہیں ایسا کوئی بطور قاعدہ کلیہ کا اصول بیان ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ جو نبی تمہارے پاس آئے گا تو جب تک یہ معجزہ نہ دکھائے تم نے اسے قبول نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ معجزہ کسی پیغمبر سے اس طرح ظاہر ہوا جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا متعلق آتا کہ ان سے معجزہ ظاہر ہوا، لیکن باقی ظاہر یہ کہ ہر ایک سے اس طرح ظاہر ہوتا تھا اس کو نبی مانتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام جن سے معجزہ ظاہر نہیں ہوا لیکن انہوں نے ان کو نبی کا مانا، لیکن کتنے ایسے تھے کہ معجزہ ظاہر ہوا پھر بھی نہ مانا۔ تو لہذا ان کا مقصد اسلام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ خام کھا کے جھوٹ بولنا تھا اور طرح طرح کے بہانے بنا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا تھا۔ اسی پوچھا گیا وَبِالَّذِي كُنْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو جن نبیوں کو تم نبی مان چکے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ایک جماعت کو انہوں نے شہید کیا تھا، اس لیے یہ بات کی گئی۔ پھر ان کو قتل کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جن کو تم نے نبی مان لیا۔ لہذا یہ سب ایسے ہیں کہ انبیاء کو جھٹلانا ان کی عادت ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا جو معجزات لے کے آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سوائے اس کے نہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو تمہارا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کہ دور کیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، و کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں جو آیا اس کو موت آنی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ پاک آزمائے گا تم کو تمہارے مالوں کے بارے میں، یا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، یعنی آزمائش آئے گی، مال کی کمی اور جان کی کمی مطلب کہ چلے جانا، کسی کا فوت ہو جانا۔ وَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم سنو گے اہل کتاب سے، من قبلکم، یا ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، اذًا کثیرہ، بہت ساری تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ مطلب بھی تکلیف دہ باتیں اور بھی سننے میں آئیں گی، تو لہذا اصل حال صبر کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جس وقت کے لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہ۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا یا پھینکا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور لیا اس کے بدلے تھوڑا پیسہ، فبئس ما یشترون، سو کیا ہی بری چیز ہے جس کو بدلے میں لیا انہوں نے، جی، یا جو خریدی انہوں نے۔ تو یہ اہل کتاب سے اللہ رب العزت نے جہاں اور عہد لیے تو یہ عہد بھی لیا تھا کہ جو نبی بھی میں تمہارے پاس بھیجوں تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور اس کو جو حق بات تمہیں بتائی جائے، اس تورات کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں تھیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی وضاحت تھی، اس کا بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم نے آگے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا بھی نہ اور اس بات کو چھپا بھی گئے جو تورات میں آپ کے متعلق لکھی تھی، اور مقصد دنیاوی مال کا مفاد تھا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون، ہرگز نہ گمان، ہرگز نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور تعریف چاہتے ہیں اپنے کیے کے بغیر ہی، یعنی نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو ان کو عطا کیا گیا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بغیر اپنی ذمہ داری کو ادا کیے ہی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، آپ ان کو نہ گمان کریں، بِمَفَازَتِهِم مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ چھوٹنے والے ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کی دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہماری جھوٹی تعریفیں کریں۔ اب دیکھو اصل تو یہ تھا کہ تورات وغیرہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیش گوئیاں تھیں، اور ان کو آگے بیان کرنا ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بتائے بھی نبی آخر زمان تشریف لانا ہے، اور یہ یہود آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے آپ کے منتظر بھی تھے، لیکن اب اس ذمہ داری کو تو ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کو ادا کیے بغیر، اپنے کام کیے بغیر لوگ مسلمان ان کی تعریفیں کریں، یہ کیسے ہوگا؟ کام تو اچھے کام، تعریف تو اچھے کام پہ ہوتی ہے، جو کیا ہی نہیں اس پہ تعریف کیسے ہے؟ یہ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع پورا ہوا، اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع پورا ہوا۔ آگے سورہ آل عمران کا 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، عقل والے کون ہیں؟ اب آگے ان کے متعلق وضاحت فرمائی۔ آسمان زمین کا پیدا کرنا، اس پہ غور کر کے بندہ اپنے خالق کو پہچانے، اور رات اور دن کا مختلف ہونا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی ذات موجود ہے جو رات اور دن کے نظام کو چلا رہی ہے۔ میں عقل مند لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے رب تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ پاک کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ ربنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کو بالکل بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، بچائیے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ عقل مند لوگ یہ بھی کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا دوزخ میں، فقد اخزیتا، اس کو تو آپ نے رسوا کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور گناہ گاروں کے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ یہ بھی کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان،
اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایمان کی طرف پکارنے والے کی پکار کو، ان آمنوا بربکم وآمنا، اس نے کہا کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، وہ یہ بھی کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، فغفر لنا ذنوبنا، بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور بٹا دیجئے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے سمجھدار ہیں تو وہ ہر وقت اللہ کی مانتے بھی ہیں، دعاؤں میں بھی لگے رہتے ہیں، ہاں جی، وقت کے پیغمبر کو مانتے ہیں۔ وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دیجیے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے دنیا اور آخرت میں کام دیتی ہے نا، کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، کہ اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے، برے لوگوں کی صحبت جو ہے بندے کو برا بناتی ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو اس اللہ تبارک تعالیٰ پہلے موت کے بعد نیک بندے کو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں، پھر آگے جنت ہے۔ فرمانا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب موت آتی ہے کہا جاتا ہے اپنے رب کے ہاں لو، ہاں جی، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، ہاں جی، وادخلی جنت، جنت میں داخل ہو جائے۔ پہلے نیک بندوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، جب بندہ مرتا ہے تو پہلے نیک لوگوں کا ساتھ پھر جنت۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن جڑا بندہ نیکاں دے پیچھے ڈٹ لے کے پیا ہے کیسے تو انہوں نے مانتے کوئی نہیں، تو پھر تک ہم خراب ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور عقل مند لوگ ان کی نشانیاں بن رہی نہیں، عقل مند لوگ یہ بھی کہتے ہیں عطا کیجیے ہم کو، ہاں جی، وہ نعمتیں جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، فرمایا کہ جو نیک بندے یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں یہ دعائیں، یہ خاص دعائیں ہیں جو بندے کو یاد کرنی چاہیے، اور دعائیں یاد کر کے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان بھی کیا۔ لہذا یہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی دعائیں ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل منکم من ذکر او انثی، تو پھر اللہ پاک نے قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی کے عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب آگے فرمایا کہ سب کو اجر دوں گا، خواہ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کر کے آئے تو اللہ پاک کی طرف سے اجر کا وعدہ۔ آگے مہاجرین کی فضائل ہیں، مہاجر صحابہ کرام کے، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ان کو ستایا گیا، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بھی ضرور داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ثواباً من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ جو جنگ احد وغیرہ میں صحابہ شہید ہو گئے ان کی پھر شان کو بیان کیا کہ اللہ پاک جنہوں نے ہجرت کی شہید ہو گئے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو شہروں کے اندر چلنا پھرنا کافروں کا، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دیکھو کفار کے پاس مال کی کثرت ہے
وہ تجارت کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ان کا مال کا اور ان کا اس کا بڑھنا، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں جی، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ لاکن الذین اتقوا ربہم، کامیاب بندہ مال والا نہیں، بلکہ کامیاب وہ جو اپنے رب سے ڈرا۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں باغات چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ پاک کی جانب سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور نہیں ہے اللہ کے ہاں، جی جو اللہ پاک کے ہاں ہے، جو اللہ پاک کے ہاں موجود ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی جو بدلہ اللہ پاک نیک لوگوں کو دینے والے وہ بہت بہتر، دنیا کے مال و متاع سے بہت بہتر۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ جو ایمان لائیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس وحی پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف، وما انزل الیہم، اور اس وحی کی طرف جو نازل کی گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہ خریدتے ہوں اللہ کی آیتوں کو تھوڑے پیسے کے بدلے، ہاں جی، نہ بیچتے ہو اللہ کی آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے اپنے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہاں بتایا کہ اہل کتاب میں جو لوگ ایمان قبول کر لیں اور ان کا سابقہ کتابوں پر بھی صحیح معنوں میں ایمان ہو، قرآن پر بھی ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ کفار کے ان پروپیگنڈا اور سازشوں سے تو متاثر نہ ہو، بلکہ اس پر صبر کرو اور اپنے موقع پر ڈٹے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس کی نافرمانی کرنے سے، تو اللہ پاک تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ سورہ آل عمران ختم ہوئی اور چوتھے پارے کی 11 رکوع ہو گئے۔ آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اس سورت میں چونکہ عورتوں کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کا نام نساء ہے۔ ایک عورت کو امراتن کہتے ہیں اور عورتوں کے مجموعے کو نساء کہتے ہیں۔ تو دیکھو، جو آج پروپیگنڈا کی جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو دیکھو اس سے ان کے اس پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ بالکل غلط۔ اسلام تو قرآن پاک کی صورتوں کا نام عورتوں کے نام بھی رکھتا ہے کہ اس میں عورتوں سے متعلق خاص احکامات ہیں۔ تو اس سے بات سامنے آئی کہ خواتین کے حقوق کی بات جس قدر تفصیل سے اسلام کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں جو ایسے تفصیلی احکامات کی بات کرتا اور ان کے حقوق کی بات کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو بچتے رہو اپنے اس پروردگار سے، ڈرتے رہو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے ان کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرتے رہو اس اللہ سے
جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو یعنی حقوق ادا کرتے رہو جی قریبی رشتہ داروں کے بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ نساء کا شروع ہے۔ یہاں فرمایا کہ بھئی کو اللہ پروردگار اس کے احکامات کو مانو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ پاک وہ ذات جس نے ساری کی ساری انسانیت کو ایک حضرت آدم سے پیدا کیا، پھر حضرت آدم سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے ساری کی ساری کائنات بھر دی، پھر ان دونوں کے ذریعے انسانیت سے ساری کی ساری کائنات بھر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم پہلے انسان ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، یہ جو کمیونسٹ اور رب تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آدم نام کا کوئی شخص پہلا موجود نہیں، اور انسان اس طرح نہیں چلی، بلکہ انہوں نے یہ ڈارون وغیرہ نے وہ نظریہ گھڑ لیا ارتقاء والا، کہ یہ کائنات کہتے ہیں کہ مختلف طرح کی گیسوں اور مادوں کا مجموعہ تھی، ایک وقت آیا کہ جو ہے نا وہ مادہ پھٹا، پھیلنے لگا اور کائنات وجود میں آ گئی، اور پھر جو ہے اس سے آگے مختلف چیزیں وجود میں آتی رہیں، پھر اسی طرح نباتات وجود میں آئے، نباتات کے بعد آہستہ آہستہ اسی سے حیوانات بننے لگے، پھر حیوانات وقت گزرنے کے ساتھ اپنی شکلیں بدلنے لگے، تو شکلیں بدلتے ہوئے مختلف جانور پیدا ہوتے رہے ایک سے ایک، پھر اسی طرح جو ہے انسان بندر سے پیدا ہو گیا، یعنی بندر سے انسان وجود میں آ گیا۔ حالانکہ اس افسانے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دلیل دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے دلیل ہو، تم اس پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا دعویٰ ثابت ہوتا ہے مشاہدے سے، آپ ہمیں مشاہدہ کروا دو۔ اگر اس طرح پہلے ہوا ہے کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق اس طرح شکلیں بدل کے پیدا ہوئی ہے، تو آج دکھا دو کہ کوئی بندر انسان بنتا ہو نظر آ رہا ہو۔ آج کل تو جانوروں پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور مستقل ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں، ہر جانور کے متعلق تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوتا ہے، اس کی اتنی عمر ہے، اس کی اتنی خوراک ہے، اور یہ خوراک ہے، اتنی دیر زندہ رہتا ہے، اس طرح اس کی نسل بڑھتی ہے، تو یہ اس کی ضروریات ہیں، اس کو یہ ماحول چاہیے۔ ایک ایک جانور پر تحقیقات ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو کیا بطور سیمپل کے ایک بندر بھی دکھا سکتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہا ہو؟ جب آج ایسا نہیں، حالانکہ یہ دنیا آج پہلے سے کہیں سے تحقیقات کا دعویٰ کرتی ہے، تو پھر جب نہ مشاہدہ کروا سکتے ہو کہ کوئی بندر انسان بن رہا ہو، اور تو پھر نہ اس پہ دلیل پیش کر سکتے ہو، تو پھر اس محض ہوائی گولے کو اور اس ہوائی دعوے کو کون قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اکبر۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور عطا کرو یتیموں کو ان کا مال، ولا تبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال کے بدلے، یا نہ بدلو اچھے مال کے بدلے برے مال کو، یا نہ دو برے مال کو اچھے مال کے بدلے۔ ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو خوف ہے یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں سمجھیں یتیموں کے مال کو کھانا شریعت میں حرام بتایا گیا، تو جس معاشرے میں قرآن اترا اس معاشرے میں پہلے یتیموں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، یتیموں کے مال کو لوگ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کھا جایا کرتے تھے، ہڑپ کر جاتے، تو بچے کو یتیم کو پرورش کی غرض سے اپنے پاس رکھتے، تو
تو پھر اس کا مال کھا جاتے، اور یا پھر کسی یتیم بچی سے شادی کر لیتے کہ جس کے باپ نے بہت زیادہ مال چھوڑا ہوتا، اور شادی سے غرض گھر بسانا نہیں تھا، شادی سے غرض اس کے مال کو حاصل کرنا تھا، یعنی شادی کے ذریعے مال تو حاصل کر لیتے، لیکن اس بچی میں جو یتیم نکاح میں آئی ہوتی اس سے کوئی رغبت نہ ہوتی۔ تو اس ظلم کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل کیا۔ ہاں جی، فرمایا ہاں جی انصاف سے کام لو۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو یتیموں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگتی ہیں، 2 سے 3 سے 4 سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو خوف ہے یہ کہ انصاف نہ کر سکو گے ان میں، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک سے نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈی سے جو تمہارا اپنا مال ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھکو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عطا کرو عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ خود ہی کوئی چیز اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اپنی خوشی سے کھاؤ، ہاں جی تو پھر کھاؤ بڑے اطمینان سے۔ یہاں پر فرمایا کہ یتیم بچیوں سے شادی ان کا مال حاصل کرنے کے لیے نہ کرو۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے یا تمہیں ان کے ساتھ رغبت نہیں ہے تو پھر نکاح نہ کرو۔ پھر اور جو عورتیں تمہیں معاشرے میں اچھی لگی ان سے نکاح کر لو۔ اب اجازت دی گئی 2 سے شادی کرنی ہے، 3 سے 4 سے کر سکتے ہو، تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کے لیے ہر وقت 1 سے زیادہ شادیوں کی جو ہے وہ اجازت ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر بندے کے لیے نہیں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اور پھر نبھا سکتا ہے اور سب کے حقوق برابر پورے کر سکتا ہے، ان میں انصاف کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا ناجائز ہے، دوسرا نکاح کرنا ناجائز ہے۔ آج کل میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جائے تو خاوند تو بات پر اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ دوسری شادی دھمکی دینے کی چیز نہیں ہے، یہ عملاً کرنے کی چیز ہے، دھمکی دینے کی چیز نہیں۔ تو عملاً پتہ نہیں کر سکتا کہ نہیں، لیکن ماں دھمکی دینا یہ ناجائز ہے۔ اور پھر دوسری شادی کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کیا پہلی بیوی کی اجازت شرط ہے؟ بھائی پہلی بیوی کی اجازت تو شرط نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو آپ کی رازدار اور آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، اس کو آپ بتائے بغیر چھپ کر نکاح کریں گے، اس کے کبھی بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی بیوی کو اپنے مشاورت میں رکھیں اور اس کو سیٹسفائی کریں تو دوسرا نکاح بھی کر لیں۔ لیکن یہ کہ پہلی بیوی سے چھپایا ہوا ہے کہ دوسری شادی کی ہوئی ہے، اس سے مستقبل میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے پریشانی کا باعث ہے۔ بندہ مر جائے تو دوسری بیوی کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اب اس کی وراثت اس کو کیسے ملے گی؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اس نے شاید دوسری کی ہوئی ہے، اور جو اس کی اولاد ہوگی وہ بھی بیچاری جو ہے وہ ایسے ہی دھکے کھائے گی، اس لیے کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی ہے، جب پتہ ہی نکاح ہوا ہے۔ لہذا نکاح کے بارے میں فرمایا گیا اعلانیہ کرو۔ نکاح اور زنا میں یہ فرق ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے۔ شادی دوسری کرنا منع نہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار اچھا اختیار کیا جائے اور وہ کرے بندہ جو کہ واقعی جو ہے وہ پہلی بیوی کے ساتھ اور پھر دوسری کے ساتھ تعلقات اچھے نبھا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی بری سمجھ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی شادی جو ہوئی ہے اس کے بعد جب دوسری کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو پوچھتے ہی نہیں اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس بیچاری کو نہ طلاق دیتے ہیں نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ بیچاری لٹکا لی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں دوسری شادی
عیب سمجھی جاتی ہے، وگرنہ دوسری شادی عیب نہیں ہے اگر وہ کسی قاعدے قانون اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ میں وآتوا النساء صدقاتہن نحلا کہ اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کرو، تو صدقات یہ حق مہر، تو حق مہر بیوی کا جو طے ہو وہ دینا چاہیے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، میں اگر اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو الگ بات ہے، پھر اس کو استعمال کر سکتی ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ہمیں نہ دو بیوقوفوں کو ان کا مال یا بے عقلوں کو ان کا مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان پر خرچ کرتے رہو اس میں سے، اور ان کو کپڑے پہناؤ اس میں سے، یعنی کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان کو بات وہ جو معقول ہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، سدھارتے رہو، تربیت کرتے رہو یتیموں کی حتیٰ کہ پہنچ جائیں نکاح کی مدت کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم محسوس کرو ان سے عقل مندی، ہوشیاری، تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرَ، فرمایا کہ نہ کھاؤ اس کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور حاجت سے پہلے، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ من کان غنیا فلیستعفف، جو کوئی مالدار ہو تو وہ بچتا رہے۔ من کان فقیرا، اور جو فقیر ہو فلیاکل بالمعروف، تو وہ کھائے دستور کے مطابق۔ فاذا دفعتم الیہ اموالہم، جب تم ان کا مال ان کے سپرد کر دو، فاشہدوا علیہم، تو ان پر دو گواہ بنا لو۔ فکفیٰ باللہ حسیبا، اللہ پاک کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہاں دیکھیں یتیموں کے مال کے متعلق احکامات بیان کیے۔ اگر کوئی یتیم کسی کی پرورش میں موجود ہے، فرمایا کہ بچپن میں اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو۔ جو سرپرست بنا ہوا ہے، یتیم کو سنبھالے ہوئے ہے، تو وہ اس یتیم پر مال خرچ کرے، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، جو بھی اس کی ضروریات ہے پوری کرے، لیکن مال اس کے سپرد نہ کرے۔ اگر وہ بچہ چھوٹا یتیم خود اپنے مال کا مطالبہ کرے کہ میرے پیسے میرے حوالے کرو، تو اس کو ذرا طریقے سے سمجھاؤ کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی آپ کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اپنے مال کو کیسے سنبھالنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، تو لہذا جب آپ کچھ تھوڑے سیانے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کے پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اس طرح ان کو سمجھاؤ۔ ہاں جی، قولوا لہم قولا معروفا، فرمایا کہ اور ان کو آزماؤ۔ کس طرح آزماؤ؟ یعنی مختلف چیزیں خرید و فروخت کے لیے جو ان کو بھیجو، جو فلاں چیز لے کے آ، فلاں چیز لے کے آ، پتہ لگے بھی اب یہ کیا اس قابل ہو گیا ہے کہ واقعی جو ہے وہ اپنے معاملات کو نپٹا سکے۔ اگر بار بار کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے اب یہ اتنا ہوشیار چلاک ہو گیا کہ اس کو اپنے نفع نقصان سے پتہ چل گیا، تو اب ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ فرمایا کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے، سمجھدار ہونے سے پہلے فضول خرچی کر کے یا اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ آگے بتایا کہ جو بندہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اب کیا وہ اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو بندہ یتیم کی پرورش میں لگا ہے تو اس کا کافی وقت اس کی ضروریات کے پورا کرنے میں خرچ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے اگر تو یوں کرو کہ گھر کے اندر 2 سالن پکیں، ایک یتیم کے لیے الگ، اپنے لیے الگ، تو اس کا آٹے کا حساب الگ ہو، اپنا الگ ہو، اس کی سبزی الگ لائی جائے، اس کی الگ، اس میں سنبھالنے والے کے لیے مشکلات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی مال اکٹھا کر سکتے ہو اور کھانا پینا اکٹھا کر سکتے ہو، اور بندہ جو تربیت کر رہا ہے یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اگر تو وہ خود غریب آدمی ہے تو وہ بقدر ضرورت
یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دیکھ بھال پر جتنی اس کی محنت کوشش خرچ ہوتی ہے تو جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس میں سے کچھ دے سکتا ہے. ہاں جی، لیکن اگر مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بچتا رہے. اس کو اللہ پاک نے مال خود دیا ہے تو اس میں سے کچھ نہ لے. فرمایا جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو سپرد کرتے وقت بھی اس پر لوگوں کو گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں کسی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اور سازش نہ ہو کہ دیکھو جی یہ یتیم کا مال اس نے اپنے پاس رکھا تھا، سارا خود ہی اڑا گیا. وہ کہے کہ میں نے اس کے حوالے کر دیا تو کوئی کہے کہ نہیں بھائی اس نے تو دیا ہی نہیں ہے تو یہ تو کھا گیا ہے. اس طرح کے معاملات نہ ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، فرمایا اللہ پاک حساب لینے والے ہیں کہ اللہ پاک کافی حساب لینے کے لیے. مطلب یہ کہ پھر ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. اگر تو پرورش کرنے والی ڈنڈی ماری ہے اس کو حساب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا. آگے وراثت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. وراثت کے میراث کے، کیونکہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں میں کون کون سے ایسے حضرات ہیں جو فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد کے مستحق ہیں. فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار. وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدین والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی اس میں مرد بھی جائیداد میں شریک ہیں، وارث ہیں، عورتیں بھی. کفار یہ ظلم کرتے تھے، خاص طور مشرکین مکہ، یہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے. تو اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا، کہا کہ نہیں بھائی جائیداد میں عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے. ہاں جی، نصیب مفروضہ، ہمیں حصہ ہے مقرر، حصہ ہے مقرر. وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کیا مقرر، کس کو کیا دینا ہے. وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا اگر جائیداد کی تقسیم کے وقت موجود ہو قریبی رشتہ دار اور یتیم مساکین تو ان کو کچھ کھلاؤ اس میں سے، اور ان کو معقول بات کہو. کیا مطلب، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو جائیداد کی تقسیم کا موقع ہے، تو اس موقع پر وہ لوگ بھی آ گئے اس امید سے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، جو کہ مرنے والے کی جائیداد میں شرعی وارث نہیں ہے. جی رشتہ دار تو ہیں مرنے والے کے، لیکن جائیداد میں ان کا حصہ نہیں بنتا. یا کوئی اور علاقے محلے کے یتیم آ گئے، مسکین آ گئے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، مال تقسیم ہوگا. تو لہذا کہتے ہیں جن کا اس مرنے والے کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے مقرر شریعت کی طرف سے، تو ان کو کھانا شانا کھلاؤ اور پیار و بسر رخصت کر دو. کھانا شانا کھلاؤ، روٹی کھواؤ، ان کا بہت تھوڑا حصہ نہیں بنتا جائیداد چو، تو لہٰذا بنتا حصہ انہوں نے ملنا، روٹی کھواؤ دو بس. بس میں دیکھو شریعت نے کیسی زبردست باتیں شاید فرمائی ہے کہ اوتا نہ دبکے مارو، تھوڑا حصہ نہیں بنتا، چڑکو نہ، آؤ دعوت کرو، روٹی کھواؤ انہوں نے. تو پھر انہوں نے سمجھاؤ بھی شریعت کا قانون ہے کہ فوت ہونے والی جائیداد چوں ایس بندے نے حصہ ملتا وا، اینو نہیں ملتا، لہٰذا تھوڑا حصہ بنتا نہیں گا، اس سے تمہیں ملنا نہیں گا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی انہوں نے اپنے پیچھے اولاد چھوٹی، ہاں جی کمزور یا چھوٹی، خاف علیہم، ان کو خوف ان کے متعلق، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ بچتے رہو اللہ سے، یا چاہیے کہ بچتے رہیں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں وہ سیدھی بات. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً حق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ اس میں داخل ہوں گے. یہاں بتا دیا کہ بھائی دیکھو جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے تھے
تو ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھو اگر ایسا ہو کہ کل کو تم مر جاؤ، پیچھے اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، ان کے مال کو ہڑپ کر جائے، تو پھر تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس لیے دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آؤ، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا۔ فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً، فرمایا کہ وہ مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، اور اسی آگ میں وہ مرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ یہاں پر سورہ نساء کا 1 رکوع پورا ہوا اور چوتھے پارے کے 12 رکوع پورے ہو گئے۔ آگے سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کا۔ اس میں وراثت کے احکامات ہی ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ اصولی طور پر ایک بات وراثت کے متعلق مسئلہ یہ ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار، یعنی اس کے مال کے ساتھ 4 طرح کے معاملات کی جائیں گے ترتیب وار۔ سب سے پہلے بندہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد جو اس کے تجہیز و تکفین پر ضروری اخراجات ہیں تو وہ کیے جائیں گے اس مال میں سے۔ توجہ کریں، بندہ فوت ہو جائے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پر جو ضروری خرچے آتے ہیں وہ اس میں سے کیے جائیں گے۔ آج کل رواج ہے نا کہ فوت ہو گیا، جوائی تے ہاں جی یا بنوئی تے پھر وہ اپنا کڑی والے نے کفن لے کے جانا، کدی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رسم و رواج سے کوئی حیثیت نہیں۔ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی جائیداد میں سے خرچ کرنا ہے نا سب سے پہلے، اور خرچ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فضول خرچی کوئی نہ ہو، جو صرف میت کی ضرورت سے متعلق چیزیں ہیں وہ لی جائیں گی اس مال سے، باقی جو ہے نا اس کے ساتھ اگلے حقوق لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب جو کروایا جاتا ہے تیجا، 40واں، ساتاں، اس میں بڑی بڑی دیگیں چڑھتی ہیں، دوسرے دن تیسرے دن جو ہے وہ میت کے مال سے ہوتا ہے، حالانکہ وہ ورثاء کا حق ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں کاروں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے ہاں جی کھانے طرح طرح کے کھاتے ہیں، ٹیٹنے مارتے ہیں، وہ جاتے ہیں، یہ میت کے مال سے نہیں ہوگا، تجہیز و تکفین کا ضروری خرچہ ہوگا۔ باقی یہ جو بدعات نکلی ہوئی ہیں اس کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا آج کہ اصالِ ثواب صرف کھانے کا ہوتا ہے۔ عجیب بات، جس نے یہ چیز نکالی ہے نا یہ ختم شریف والی، تو اس کا ذہن صرف کھانے کی حد تک گیا ہے، کھانے سے آگے گیا ذہن ہی نہیں گیا، 2 روٹیوں پر ہی گیا ہے۔ ہاں جی ذہن بنا دے کہ جب تک اس پر جو ہے نا وہ مخصوص صورتیں نہیں پڑیں گے کھانے پر تو کھانا تو نہیں حسب نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے، آپ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئیں، ہاں جی آپ کا بیٹا فوت ہوا، اور پھر کئی صحابہ کرام دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے، ہاں جی فوت ہوئے، کبھی کسی کا تیجا 40واں ساتاں نہیں ہوا۔ تو اس کا میت کے مال سے کوئی تعلق نہیں، اس چیز کا کوئی کرے گا تو یہ وراثت کا جو ہے وہ حق کا جو آگے لوگ کھا رہے ہیں آگے اکٹھے ہو کر۔ میت والوں کے گھر اجتماع یہ ویسے ثابت نہیں ہے، خواہ وہ آج کل ہمارے یہاں قرآن خوانی کے نام پہ کر لیتے ہیں، قرآن خوانی کے نام پہ بھی اجتماع جائز نہیں ہے۔ بھائی دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعزیت، ایک ہے احسان ثواب۔ تعزیت کا تعلق میت کے وارثوں کے ساتھ ہے کہ بندہ آئے اور افسوس والے کلمات کہے جس سے وارثوں کو حوصلہ ہو۔ احسان ثواب کا تعلق میت کے ساتھ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو احسان ثواب بندہ گھر بیٹھا بھی کر سکتا ہے، کون سے جہاں آ کر کرنا، بتانا ہے کہ میں نے 1 سپارہ پڑھیا تو فوت ہونے واسطے۔ میت کے وارثوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے 1 قرآن پڑھیا ہوا، اس لیے کہ اس کا تعلق میت کے وارثوں سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق میت کے ساتھ ہے، لہذا احسان ثواب پر حق ہے۔ لیکن احسان ثواب کے جو اجتماع ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن ختم کے نام پہ جو قرآن خوانی کے نام پہ ہو، یہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے،
اس لیے ہمارے دینداری بسب کا جو ہے سارا سال جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ساتھ، لیکن ایسے موقع پر پھر کہتے ہیں ہاں فلانا گلا کرتا فلانا گلا کرتا رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ کر لیا۔ جس طرح اور دنیا کے معاملات میں اپنا ناک بچانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے ناک بچانے کے لیے معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تو معاذ اللہ کی رضا کے لیے کام، یہ سارے ثواب پر حق ہے، لیکن سارے ثواب کے لیے اجتماع اس طرح اکٹھا ہونا، اس کو تو نوحہ سمجھا جاتا تھا، سر نوحہ شریعت میں حرام، یہ بھی حرام ہے، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو خیر یہ میت کا جو مال ہے اس میں سے تجہیز تکفین کے ضروری اخراجات ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوسرا مرحلہ کہ میت نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، مرنے والے نے کسی کے پیسے دینے ہیں، اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ہمارے یہاں جو ورثہ ہوتے ہیں عموماً جو میت نے قرض دینا ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیتے، مال سارے کا سارا ہتھیا لیتے ہیں، قرضے دینے ہو ابا دے، پیسے سارے آپ سنبھال، نجائز۔ اس وقت تک کسی وارث کا 1 روپے کا بھی حق نہیں ہے جائیداد میں جب تک مرنے والے قرض ادا نہیں ہوتے۔ اگر سارے سے قرض ادا ہو گئے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا مرحلہ دیکھیں گے مال میں کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کار خیر کی، کسی کے حق میں کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری فوت ہونے کے بعد میری اتنی جائیداد فلاں کا دے دی جائے، تو شریعت نے اس کی حد بندی رکھی، سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، جائز نہیں اس کے لیے، تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرا حصہ مال میں سے۔ اگر اس نے سارے مال کی وصیت کر بھی دی تو وارثوں پر لازم نہیں کہ اس کو نافذ کرے، تہائی مال تک وہ نافذ کریں گے، یعنی تیسرا حصہ مال تھا تو اس نے کیا میرے مال چ انی جگہ، ہاں جی معاشرے دے دیو، مدرسے دے دیو، اتنا پیسہ فلاں میرے دوست دے دیو، کسی کے دوست کے حق میں کسی عزیز کے حق میں اس نے وصیت کر دی جو وارث نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جن کا شریعت نے جائیداد میں متعین حصہ رکھا ہے ان کو ورثاء کہتے ہیں۔ ہاں جی اب ذکر آ رہا ہے بیٹیاں بیٹے ابا امی وغیرہ یہ ورثاء ہیں۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، وارث کے حق میں جس کا جائیداد میں حصہ متعین ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ جدہ مارنے والا ہونا اپنے پوتے حق میں وصیت کرے، وصیت وہی اس کو تو پہلے حصہ ملنا ہے، اس کے کوئی وصیت نہیں۔ بیوی کے حق میں اس کے جائیداد کے علاوہ وصیت کرے جائز نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تہائی مال تک نافذ ہوگا۔ اب اس کی بات وصیت کو اگر اس نے کی تو پورا کرے، نہیں کی تو پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے جائیداد کی تقسیم کا۔ پھر جائیداد کی تقسیم میں بھی جو سارے ورثاء ہیں سب کو دیا جائے گا، یہ نہیں کہ مخصوص بندے جو ہیں وہ امانت جا کے بیٹھ جائیں اور باقی جن کا حق بنتا نہ دیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو کتنے مرحلے ہوئے؟ 4۔ سب سے پہلے مال سے تجہیز و تکفیر کے اخراجات ضروری، ختم نہیں دوانے، وہ کسی نے دوانا پھر اپنے سکے دباؤ، ہاں جی حالانکہ شریعت میں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، اس لیے سارے صاحب کرنا روٹی کھا کے جانے لگے۔ عجیب بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اپنا وہ ختم دینا کھانا با برکت رہتا، وہ گل کر رہا سی نا بھی یہ صرف 2 روٹیاں تے جا کے ہٹ جاتا بھی روٹی پر ختم دینا ہے تو روٹی با برکت ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان پر ختم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، تو بندہ کپڑے پاؤں لگا ان رکھ کے ہوتے ہوئے ختم دے رہے ہیں، برکت پہ جائے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، حال ہے کپڑے پاؤں لگا تو پہلے ختم دے رہے، نواں سوٹ پاؤں لگا پہلے ختم دے رہے ہوتے، ہاں جی سبزی لے کے آیا پہلے پکاؤں لگا پہلے ہوتے ختم دے رہے، ہاں جی کنک گھر لیا ہے فصل گھر آئی ہے پہلے بڑوں رکھ کے ساری پوریاں مورے ختم دے رہے برکت اکٹھی ہو جائے۔ کبھی دیکھا اتنا کسی نہیں، کیوں نہیں؟ حالانکہ یہاں کی برکت کی ضرورت نہیں۔ مولانا مولوی صاحب جن نے کم کھڑیا وا وہ سوچ صرف 2 روٹیاں تک سکی لے دو تک ہی لے کے آیا، ہاں جی وہ ہفتے کی تنخواہ ملی ہے، ہفتے کی تنخواہ ملی ہے، مہینے کی تنخواہ ملی ہے، پیسے آئیں گا اب ساون رکھ لو پھر ختم دے رہو، اس سے برکت پڑ جائے۔ کبھی دیکھا کسی نے پیسے ساون رکھ کے اس پر ختم دیا؟ یہ صرف روٹی پر ختم کیوں ہے کہ ختم دینے والے نے جو ہے نا وہ صرف چونکہ اس کی سوچ 2 روٹیوں تک تھی اس لیے اس نے مسئلہ 2 روٹیوں تک ہی بتایا۔ جمعرات آ گئی ہے لینا گھر گھر جاتے رہو ختم دیتے رہو 2 روٹیاں اکٹھی کرتے رہو، ہاں جی پھر اکٹھی کیسے کرنی ہے؟ ختم دو تو جدو کہن بابا جی روٹی کھا لو پھر کہ نہیں گھر بھیج دو،
پتہ بھی اگر یہاں کھاؤں گا تو میں اکیلا کھاؤں گا، گھر جائے گی تو پورے خاندان کی جائے گی، پورے خاندان کی جڑے ختم کرتے ہیں نا، گھر جا کے چیک کرو یہاں کے گھر ٹیناں دے ٹین ہاں جی خراب ہو رہے ہیں، بھجے چنیاں کے تے بوریاں دے بورے روٹیاں دے جڑے منا منہ ٹکڑے دیتے ہیں، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت نہیں جانتے کنے گھر سے روٹیاں آتی ہیں، آخر پیٹ تو وہ ایک وا نا، وہ روٹی انہیں وہ دو کھا لیں باقی کتنے جانی ہیں، وہ ساری ٹکڑے چاہیے. تو لہذا اس کی سوچ صرف جس نے یہ کام ایجاد کیا صرف 2 روٹیوں تک ہے. اگر تو مقصود برکت ہے تو برکت کی صرف کھانے میں کیوں ہے، باقی اور چیزوں میں کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور تو کریں. خیر تو جائیداد میں حصہ ہے، دیکھیں ذرا کس کو ملے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ سمجھا لیں گے نا پھر یہ بات کہ بندہ کہہ دیں یار اسی روٹی تو ختم کرنے ہیں تو برکت وہاں سے دینے ہیں، تو ان کو یاد جو ہفتے دے تنخواہ لے کے آنے مہینے دی اتنے ختم دے دے کرو، پیسے کی برکت کی لوڑ نہیں ہے. موئی صاحب بلا لیا کرو، مگر موئی صاحب ختم دیتے ہو ہفتے کی تنخواہ مل گئی. ہاں جی نہ تو اسی بلانے ہیں نہ وہ آتے ہیں. ہاں جی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصی وصیت سے ہے، وصیت کا مطلب تاکیدی حکم. اللہ پاک تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اب سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہو گیا اور 13واں رکوع شروع ہو گیا ہاں جی چوتھے پارے کا. اللہ پاک تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. ہاں جی دیکھو بتا دیا کہ مرنے والے کی جائیداد میں حصہ بیٹے کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے. بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا ملے گا، بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا ملے گا، یعنی 2 حصے بیٹے کو 1 حصہ بیٹی کو. اور سوال ہے بیٹی کو آدھا کیوں ملنا ہے؟ بیٹی کو آدھا اس لیے ملنا ہے کہ بیٹی اگلے گھر گئی ہے اس کو وہاں سے ہی ملنا ہے. بیٹی اگلے گھر گئی ہے اس کو وہاں سے ہی ملنا ہے. ماں ہے تو تب ملنا ہے، بیوی تو تب ملنا ہے. ہاں جی تو لہذا اس کو اگلے گھر سے ہی ملنا ہے. اس لیے چاہے اس کو یہاں سے آدھا مل گیا باقی ساری کلمیں تو پوری کریں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ بندہ پوچھے آج کل غیر مسلم پراپیگنڈا کرتے ہیں ایک ہی عورت کو آدھا تو بندے نے پورا، یہ ظلم نہیں عورت ہے؟ نا بالکل نہیں، جو تو کچھ بھی نہیں دیتے. اور یار ہمیں کہتے ہو یہ غیر مسلم تو کچھ بھی نہیں دیتے تھے خواتین کو، تو یہ تو اسلام نے بتایا بھی ہے اجازت میں حصہ مرد کا بھی ہے خاتون کا بھی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہاں سے ہی ملے گا اگلے گھر سے ہی ملے گا، اس لیے اس کو یہاں سے آتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. کہتے پھر اگر عورتیں 2 سے زائد ہوں تو ان کو چھوڑے ہوئے مال سے 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر جو ہے اور لڑکی ایک ہو یا عورت ایک ہو تو اس کو آدھا ملے گا. بتا دیا کہ مرنے والے کی جائیداد میں جو بچیاں ہیں تو اگر دیکھو ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اگر ایک ہے تو پھر ایک پھر اس کو جو ہے اپنے یہ تو اپنے جو بیٹیاں یہ تو اسباب بن جائیں گی نا اپنے ان کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے. خواتین اور بھی جن کو حصہ ملنا ہے، اگر یہ اصل شریعت قانون ہے قریبی کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا، قریبی کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا. تو جن خواتین کو ملنا ہے اگر وہ اسی رشتے میں صرف ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اس کو آدھا ملے گا. اور اگر وہ ایک سے زائد ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، تو ان کو 2/3 ملے گا. یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ وراثت کتابوں میں موجود ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے ہاں جی چھٹا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس میں سے جو چھوڑا ہے اگر میت کی اولاد ہو، یعنی بیٹا فوت ہو گیا تو والدین کو کیا ملے گا؟ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو والدین کو، اگر تو بیٹے فوت ہونے والے کی اپنی اولاد موجود ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، ابے کو بھی امی کو بھی.
الگ الگ چھٹا حصہ. اور فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لیکن اگر اولاد نہ ہو مرنے والے بیٹے کی وَوَارِثُهُ أَبْوَاهُ تو والدین وارث ہوں گے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کو اس صورت میں تہائی ملے گا. ماں کو کیا ملے گا؟ تہائی ملے گا. ہاں جی. اور باپ جو ہے وہ چھٹے کے ساتھ اسبہ بنتا ہے یا صرف اسبہ بنتا ہے. اس کو 3 صورتیں ہیں. ہاں جی. پنجتی کل گویا کہ 3 حالتیں باپ کی نا. کبھی اکیلا چھٹا پھر یا پھر چھٹے حصے کے ساتھ اسبہ یعنی باقی بچہ کا مال یا پھر جو ہے اگر اولاد ہے ہی نہیں بھائی مرنے والے کی اگر اولاد ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو اسبہ بنتا ہے. پھر کیا لے کے باں بقیہ سارا مل جائے گا. اس لیے ہم بات کو مختصر کر دیا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہوں مرنے والے کے بھائی فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد. دیکھو بار بار یہ مسئلہ آئے گا. قرض دینا ہے وصیت کو پورا کرنا ہے. کہ اگر مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں تو پھر مرنے والے کی امی کو چھٹا حصہ ملے گا. ہاں جی. مختلف صورتیں ہیں. کہتے ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ پاک نے سب کا جائیداد میں حصہ رکھا, باپ دادوں کا بھی اور اولاد کا بھی. بس اوقات بندی کی خواہش ہوتی ہے بھی اس کو جو ہے نا جائیداد زیادہ مل جائے اور اس کو کم مل جائے. اللہ پاک جانتے ہیں کہ بھئی زیادہ میت کے حق میں خیر خواہ رشتہ کون سا ہے. لہذا جو حق اللہ پاک نے رکھا اس کے مطابق دینا چاہیے. فرمایا آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے کون زیادہ تمہارے قریبی ہیں. فریضۃ من اللہ یہ اللہ کا حصہ ہے مقرر کیا ہوا. ان اللہ کان علیم حکیمہ بے شک اللہ رب العزت ہے جاننے والا حکمت والا. آگے میاں اور بیوی کا حصہ بتا رہے ہیں. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ لیکن اگر ہو عورتوں کی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تم مردوں تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ اس مال میں جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں من بعد وصیت یوصین بها او دین اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ کریں یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو کیا ملے گا. بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو کیا ملے گا اس بات کی وضاحت کی ہے. اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملے گا دیکھنا یہ ہے کہ بیوی کی اولاد ہے کہ نہیں. اگر تو بیوی کی اولاد ہے تو پھر خاوند کو ملنا ہے جو ہے چوتھا حصہ. لیکن اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر خاوند کو آدھا حصہ ملنا ہے. اس طرح اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کو کیا ملے گا, بیوی کو اس کا آدھا ملتا ہے. یعنی اگر مرنے والے خاوند کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, اور اگر مرنے والے خاوند کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اسی بات کی وضاحت یہاں کی گئی ہے. کہتے ہیں دیکھو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ اس مال میں سے جو تم چھوڑو إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر ہو تمہارے لیے اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ اس مال میں سے جو تم چھوڑو مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں دیکھیں بار بار یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ پہلے وصیت کو پورا کرنا ہے, پہلے قرض کو دینا ہے, اس کے بعد وراثت کے معاملات ہیں. تو قرض کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
کلالہ کے بارے میں بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، کلالہ سے مراد کیا ہے بتا رہے ہیں کہ ایسا بندہ جس کا باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کلالہ، اس کے متعلق وضاحت کہتے ہیں ان کانا رجل یورث، اور اگر بندہ ایسا ہے کہ جس کی میراث ہے کہ اس کا باپ بیٹا نہیں ہے، ہاں جی، یا عورت ایسی ہے وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کا بھائی ہے، وَأُخْتٌ، اور بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر اس صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، اس کی بہن ہے اور ایک بھائی ہے، ایک بہن ایک بھائی، فرمایا ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر بہن بھائی ایک ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں، تو فرمایا اگر وہ زیادہ ہیں اس سے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر یہ سارے لوگ تہائی مال میں برابر ہوں گے، تہائی مال میں برابر ہوں گے۔ ہاں جی، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو ہو چکی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، فرمایا ان کا نقصان نہ کیا ہو، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کرنے والے ہوں، جبکہ اوروں کا نقصان کرنے والے نہ ہوں۔ بولتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں جو اپنا حصہ ہے وہ لیں، دوسروں کا نقصان نہ کریں۔ وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حلیم، اللہ پاک جاننے والا بردبار ہے۔ اور یہ وراثت کے احکام بیان ہوئے، میں کہ جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ اپنا ضرور لے، لیکن اپنے حصے کی وجہ سے دوسرے کے حصے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس کو جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور ہاں جی اپنے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ داخل کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کی حد بندیوں سے آگے بڑھے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ دیکھو انہیں شریعت کے جو احکامات بتائے ہیں میراث کے، جو بندہ اس کو مانے گا، دنیا میں چاہے اس کو نقصان بھی ہو جائے تو آخرت میں اللہ پاک اس کو کہیں بڑھ کر نعمت عطا کرے گا۔ لیکن جو وراثت دوسروں کو نہ دے گا ان کی، خود ہڑپ کر جائے گا، فرمایا اس کے لیے دوزخ کا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ یعنی میراث کے متعلق احکامات تھے۔ آگے یہ ہو گیا ابھی سورہ نساء کے 2 رکوع ہو گئے اور چوتھے پارے کے 13 رکوع ہو گئے۔ سورہ نساء کا 3واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اپنا چوتھے پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فرمایا کہ وہ لوگ جو آئیں، وہ خواتین جو آئیں بے حیائی کو، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 لوگوں کو گواہ بناؤ۔ فإن شاہدوا، ان پر ان کے خلاف 4 مرد گواہ لاؤ۔ فإن شاہدوا، پھر اگر 4 مرد گواہی دیں، فأمسکوہن، تو ان کو روک کے رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی اور حکم۔ واللذان یاتیان منکم فآذوہما، فرمایا جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو بھی چھترول کرو۔ فإن تابا وأصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان دونوں سے اعراض کرو تم۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شریعت میں
پہلے بدکاری کی سزا جو اب ہے متعین نہیں تھی، اس لیے پہلا حکم یہ آیا کہ اگر کوئی عورت بدکاری میں مبتلا ہو اور اس کے خلاف 4 گواہیاں آ جائیں مردوں کی، جو بدکاری کی گواہی ہے اس میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، مرد کی گواہیاں ہیں، 4 مرد گواہی دیں مخصوص حالت میں مبتلا ہونے کی، تب یہ مسئلہ ثابت ہوگا۔ محض بات کرنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں سنی سنائی بات کی بنا پر دوسروں کی عزت کو مجروح کرنے کی عادت ہے، تو بھائی شریعت کہتی ہے جو کسی مرد مسلمان یا عورت کے متعلق کوئی بھی اس قسم کی بات کرے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی ہے، زبان سے بات نکالی ہے، یا تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، تو یا اس کو خود جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے 100 کوڑے لگائیں گے۔ مسلمان پر تہمت کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں۔ تو یا تو جس نے بات کی اس طرح کی میدان میں آ جائے 4 گواہ لے کے آئے اور ان کے مخصوص حالت میں مبتلا ہونے کی گواہی پیش کرے، وہ بات دے سارے، اور مخصوص الفاظ ہیں، مخصوص حالات ہیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح کی گواہی پیش نہ کر سکے تو پھر الٹا اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ لہذا کسی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلے حکم تو یہ تھا کہ 4 گواہ پیش کریں، پہلے حکم یہ تھا۔ اگر گواہی پیش ہو جائے تو عورتوں کو قید کر دو، تو جب تک فرمایا اور کوئی نیا حکم نہ آ جائے تو ان کو قید رکھا جائے یہاں تک کہ قید میں ہی فوت ہو جائے۔ پہلے حکم یہی تھا، کوڑوں کی سزا پہلے نہیں تھی۔ ہاں جی، اور مرد فرمایا اگر اس طرح کرے تو ان کو بھی جوتے مارو، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر جو ہے اللہ پاک معاف کر دے گا۔ پہلے یہ سزا کوڑوں کی نہیں تھی متعین جہاد، یہ بعد میں آئی ہے کہ زانی کی سزا بعد میں سورہ نور کے اندر آئی ہے۔ تو اگر زانی مرد یا عورت یہ بدکاری کرتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر 4 گواہوں کے ذریعے یہ معاملہ ثابت ہو جائے، یا ان کے اقرار کے ذریعے، یا 4 مرتبہ اقرار کر لے کہ میں نے یہ کیا ہے، یا 4 لوگ گواہی دیں، تب اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ لیکن اگر جو ہے شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب پتھر مار کے ہلاک کرنا۔ تو یہ سزائیں یہ شریعت کی دی ہوئی ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہیں، قرآن کریم سے بھی۔ پہلے یہ حکم تھا کہ قید کر دیا تھا خاتون کو جہاں تک کہ فوت ہو جائے، لیکن جو بعد میں حکم آ گیا نہیں، اب کوارا مرد یا عورت بدکاری کرے تو 100 کوڑے کا ثابت ہو جائے، اگر شادی شدہ کرے تو رجم ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، سوائے اس کے نہیں توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے کہ جنہوں نے کیا برا کام جہالت سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی جو کیا توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ پاک جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو کرتے ہیں برے کام، ہاں جی، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے، قالا کہتے ہیں انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، والذین یموتون ہم کفار، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ جہاں بتایا کہ گناہوں کی توبہ جو ہے وہ کب قبول ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ فرمایا اگر بندے سے گناہ ہو جائے، کسی شرعی مسئلہ معلوم کہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط کام ہو گیا یا معلوم ہونے کی بنا پہ گناہ ہو گیا، تو اب گناہ سے اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کو معاف کر دے گی۔ تو اب جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک میں ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ جو گناہ صغیرہ اس کو سجیہ کہتے ہیں، اس کی جمع سجیات ہے۔
جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کی برکت سے سجیات معاف ہوتے رہتے ہیں، جس طرح وضو کرتے ہوئے گناہوں کا معاف ہونا، نماز کے لیے گناہوں کا معاف ہونا، صغیرہ گناہ کے لیے جو ہے وہ توبہ نہیں، وہ نیکیاں کرنے سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو واقعہ توبہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ کہتے ہیں جب تک گھرگھرے کی کیفیت پیدا نہ ہو، موت کے آثار نظر نہ آنے لگیں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے سامنے موت کے آثار دیکھنے لگے اور سانس اکھڑنے لگے اور فرشتہ جان نکالنے کے لیے آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والوں نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، فرمایا نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ جو تم نے دیا ہوا ہے ان کو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئے کھلی بے حیائی کو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کا ساتھ دو عورتوں کا اچھے طریقے سے دنیاوی زندگی میں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند سمجھنے لگو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو، فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، لیکن اللہ پاک نے اس میں جو ہے وہ خیر رکھی ہو، وہ خیر کثیرہ، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے تمہارے لیے زیادہ خیر رکھی ہو۔ وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، تو وہ آتے تم احداہن قنطارن، تم دے چکے ہو ان کو اس سے پہلے بہت سا مال، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ اتاخذونہ بہتانا و اسم مبینا، کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیسے تم اس کو لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ نفع اٹھا چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پکا عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فرمایا نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تمہارے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے ہو چکا۔ ہاں جی، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی بھی ہے اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث بھی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ایک عورت مالدار ہے تو اس کی مالداری پر تمہاری نظر ہے اور اس وجہ سے تم اس سے شادی کر رہے ہو کہ اس کا مال تمہارے ہاتھ لگ جائے، اس عورت میں تمہیں کوئی خواہش نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے کہ شادی کر لو، مال ہتھیا لو، لیکن اس عورت کے بھی حقوق پورے نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ دیکھو یہ کام بھی غلط ہے کہ اگر تم نے اور کسی عورت سے شادی کی ہے اور اب بات طلاق تب آ گئی ہے تو اسے کہتے ہو کہ بھائی طلاق میں تب دوں گا تمہیں کہ مجھے اتنے پیسے دو، یا جو میں نے حق مار کی تھا مجھے واپس کرو، تو یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو بھئی سارے معاملات حسن خوبی سے نپٹانے چاہیے۔ فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھو، لیکن اللہ پاک نے تمہارے حق میں اس کے اندر خیریں برکتیں رکھی ہوں، لہذا محض جذباتی سے فیصلہ نہ کرو، کیا کرو دیکھا کہ فیصلہ کر رہے ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پہلے ایک شادی کی ہے، اب اس عورت کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو شاید لوگ مجھے برا کہیں، تو لہذا اس پہلی بیوی پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، یہ ایسی ہے اور ایسی اور ایسی ہے،
تاکہ مجھے علاقے والے محلے والے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا ہے دوسری کرنے کے لیے، تو میں کہوں گا ہاں بھی پہلی بیوی اور جو ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور میں ایسا نہیں کہ تم ان پر بہتان لگاؤ دوسری بیوی سے شادی کرنے کے لیے، یہ کام بہت زیادہ غلط ہے۔ فرمایا کہ ان سے اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تم انہیں کہو بھائی میرا حق مال واپس کرو، جب مجھے اتنے پیسے دو پھر طلاق دوں گا، تو یہ بھی ساری غلط باتیں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اگر تم اس سے پیسے حق مال واپس لینا چاہتے ہو تو پھر حالانکہ انہوں نے بھی تمہاری خدمت کی ہے، جان محنت کے کام آئے ہے، پھر اس طرح کے معاملے کیوں کرتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتیں تم سے اس کا عہد بھی تو لے چکی، پتہ جب نکاح ہوا تھا اب جو ہے ان کی ذمہ داری پورے کرنا، ان پر خرچ کرنا، ہاں جی حق مال کا واجب ہونا، یہ ساری چیزیں متعلقات میں سے تھی، اب جو ہے وہ کیوں جو ہے واپسی کا مطالبہ کرتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہاں بتایا کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آگے وَلِلْحُكْمِ میں بھی اسی بات کی وضاحت ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، یعنی تمہاری امی، تمہاری دادی، پڑدادی، نانی، پڑنانی، یہ ان سے تم لوگ اوپر تک اس سے نکاح نہ کرو۔ ہاں جی پہلے اگر کوئی اس طرح کی بیوقوفی ہوئی ہے تو اس کو اللہ پاک معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ یہ کام نہ ہو، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے اور اللہ کی قسم کو دعوت دینا ہے۔ ہاں جی لہذا جو نسبی رشتے ہیں، ہاں جی نسبی رشتے اپنا جو محرم عورتیں ہیں ابھی ان سے نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، اور ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کی صرف ذات کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ آگے وہ سمجھاتا ہوں۔ حرمت علیکم، یہ یہاں پر سورہ نساء کے 3 رکوع ہوئے اور 14 رکوع ہو گئے 14 پارے کے۔ اب 14 پارے کا آخر رکوع ہے سورہ نساء کا 4تھا رکوع ہے، سورہ نساء کا 4تھا رکوع ہے۔ دیکھیں جو محرمات ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک ہے محرمات نسبیہ، ایک ہے محرمات شرعیہ، یعنی سسرال وہ عورتیں ایک جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام، دوسرا شادی کی وجہ سے نکاح حرام، تیسرا رضاعت کی وجہ سے محرمات رضاعیہ۔ تو اب تینوں کے احکامات آ گئے ہیں۔ محرمات نسبیہ اس سے مراد وہ اپنے خاندان کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور دوسری وہ عورتیں کہ نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہے، یعنی سسرالی عورتیں، جس طرح کی بیوی کی بیٹی پہلے خاوند سے ہو، بیوی کی بیٹی، اب اگر پہلی بیوی سے نکاح کے بعد رشتے ہو گئی ہے، اب اس سے معاشرت کر لی ہے، اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے اپنا بیوی کی ماں، ساس، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سسرالی، اور کچھ چیزیں جو وقتی طور پر اس طرح حرام ہوتی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ نکاح کی وجہ سے، جس طرح کی بیوی ہے تو بیوی کی جو بہن ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک اس سے نکاح برقرار ہے۔ جب اس سے نکاح ٹوٹ جائے، یہ اس کو طلاق دے دے، یہ فوت ہو جائے، پھر جو ہے وہ دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے نکاح کی وجہ سے رشتے حرام۔ ہاں جی تو پہلے تھے نسب کی وجہ سے رشتے حرام، اپنے اصول اور اپنے فروع، ان سے جو ہے اپنے اصول اور اپنے فروع یعنی اپنے بڑے باپ دادا کے مد میں آ جائیں یا چھوٹے، ہاں جی اولاد میں آ جائیں نیچے تک، جی اس طرح کے پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا اولاد، یہ سارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا پلاسٹک دادا، یہ سارے آ جائیں گے اس میں۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ یعنی اصول فروع حرام ہے نسب میں نا جی۔ اور کسی رضائی، کسی سے جو ہے وہ دودھ پیا بچپن میں، اس نے ایام رضاعت کے اندر یعنی 2 سال کی مدت کے اندر اس نے دودھ پیا ہے، تو اب جو ہے وہ جس کا عورت کا دودھ پیا وہ اس کی رضائی امی بن جائے گی، اور اس کا خاوند اس کا بچے کا یا بچی کا رضائی ابو بن جائے گا، اور اس کی بہنیں جنہوں نے دودھ پیا ساتھ، خواہ اس کی حقیقی بہن ہو خواہ کوئی اور خاندان کی بچی اس نے اس کو دودھ پیا ہے مل کر انہوں نے، اس کی بہن بن جائے گی۔ اس طرح یہ
جو ہے وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں اینٹیاں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، وہ عورتیں رضائی مائیں وہ حرام ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ کی بہنیں یعنی وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر دودھ پیا کسی خاتون کا یا اس کی بیٹیاں، امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، ہاں جی، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ان عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس کے نکاح میں۔ یہ بتا دیا۔ ربیبہ کہتے ہیں جو اب بیوی کی بیٹی ہے پہلے خاندان سے، تو اس سے نکاح حرام ہے، ہاں جی، کب؟ جب اس بیوی سے نکاح کے بعد مباشرت کر لی ہو اب اس سے نکاح حرام ہے۔ سمجھ گئی؟ اس لیے ماں بیٹی بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی نا، ہاں جی جی، کہ ایسی تو خاندان کی خواتین کہ جن میں سے اگر ایک کو مذکر دوسرے کو مؤنث فرض کیا جائے تو ان کا نکاح آپس میں نہ ہو سکتا ہو، ایسی دو خواتین کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اسے کہتے ہیں محرمات جمع، ماں بیٹی ہے، بہن ہے، ہاں جی، پھوپھی بھتیجی ہے، ہاں جی، خالہ اور بانجی ہے، یہ ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ایک شخص کے نکاح میں ان میں سے ایک ہی آ سکتی۔ ہاں ایک کو طلاق دے دی تو پھر یعنی گویا کہ محرمات نسبیہ ہو گئی، محرمات ہاں جی سحریہ یعنی سسرالی رشتے والی ہو گئی، محرمات رضائیہ ہو گئی، اور محرمات جمع، یہ چار قسم کی حرام عورتیں ہو گئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں۔ اب دیکھو یعنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، جو بیٹے کی بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یہ بھی حرام، ان دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ شریعت اسلام منع ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے عرب یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، لیکن اب ہماری شریعت میں جائز ہے، دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی کے وقت میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے پہلے ہو چکا مسئلہ معلوم نہیں کرنے کے بعد اب نہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ابھی چوتھا پارہ پورا ہو گیا، سورہ نساء کے 3 رکوع ہو گئے اور چوتھا پارہ 15ویں رکوع کے پورا ہونے کے ساتھ پورا ہو گیا۔ آگے دیکھیں 5واں پارہ۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ فرمایا کہ بیان ہو رہا نا وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے تو بتائی جا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء، خامد والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عورت کا اگر کسی اور جگہ نکاح ہوا ہے، اس کا خاوند زندہ ہے، اس کے نکاح میں موجود ہے، طلاق نہیں ہوئی، فوت نہیں ہوا، تو اب یہ عورت کسی اور جگہ اس کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتی، اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، ایک عورت ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں ہوگی، دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ہاں جی، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے
یعنی باندیاں. اگر پہلے زمانے میں سکتا نا کہ غلام اور لونڈیاں یعنی جنگ میں پکڑے جائیں, خاص جنگ ہوئی اور ان کے بعد عورتیں غلام ہو جائیں, عورتوں کو مردوں کو غلام کہتے تھے, اور لونڈیوں سے بغیر شادی کے مباشر جیسے. جی تو اب یہ معاملہ اصل میں یہ سلسلہ اسلام نے جاری نہیں کیا, یہ سلسلہ پہلے ہی چلا تھا دستور, اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. غلام اور لونڈیاں لانے کا جو سلسلہ ہے یہ اسلام نے جاری نہیں کیا, اسلام سے پہلے بھی اس کا سلسلہ جاری تھا, اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. اب اگر باقی جگہ سارے دنیا میں احکامات عورتیں یا عورتیں معاشرتی نظام کے چلانے نہیں چاہتے. ہاں اسلام نے غلام اور لونڈیوں کے حقوق ایسے بیان کیے ہیں دنیا کے کسی دین و مذہب نے اس کو بیان نہیں کیے, اور جو خیال رکھنے کا غلاموں کا اسلام نے کہا کسی اور نے نہیں کہا. تو باہر کیف چونکہ لونڈی یہ بکاؤ مال ہوتی ہے, جو جنگ میں پکڑی گئی وہ آ گئی, اب جو ہے مرضی اپنے پاس رکھ لو, مرضی آگے بھیج دو. لیکن مباشرت کے معاملے میں اس سے ایک ہی بندہ مباشرت کر سکتا ہے کہ وقت میں زیادہ لوگ نہیں کر سکتے, زیادہ لوگ نہیں کر سکتے. مالک کی مرضی ہے اس کو خود رکھ لے اور اس سے مباشرت کر لے, اور جو ہے وہ اس کے پاس رہے. اگر وہ کسی اور, یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی باندی کو کسی اور جگہ اس کا نکاح کر دے, پھر اب مالک کے لیے مباشرت جائز نہیں ہوگی, جس سے نکاح کیا وہ اس پر خاوند ہے. یعنی یہ شریعت نے حد بدیاں رکھی ہے ہر چیز کی. کتاب اللہ علیکم, یہ حکم ہے اللہ پاک کا تم پر, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور حلال ہے تمہارے لیے سب عورتیں جو ان کے سوا ہیں, ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ, یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں سے, مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, تمہارا ان کو گھر بسانے کا, تمہارا ان کے گھر بسانے کا ارادہ ہو. ہاں جی, جس وقت کہ تمہارا گھر بسانے کا ارادہ ہو, محض شہوت رانے کا ارادہ نہ ہو. بتا دیا کہ جتنی عورتوں کا تذکرہ پہلے آیا, اب یہ تو حرام ہے, خواہ محرمات نسبیہ, خواہ محرمات جمع, خواہ سسرالی رشتے, خواہ رضائی رشتے, خواہ وہ جن کو جمع کرنا ایک نکاح میں مسئلہ تھا, حرام تھا, خواہ وہ جو ہے اپنا عورت کسی کے ہاں نکاحی ہوئی تھی اس سے نکاح کرنا حرام. ہمیں ان کا تذکرہ آ گیا, ان کے علاوہ اور جو خواتین ہیں ان سے تمہارا نکاح کرنا جائز ہے جب تمہارا ارادہ ان سے مل کر گھر بسانے کا ہو, محض شہوت لانے کا نہیں. اور یہ مطلب نہیں نکاح کو طلاق کو مذاق بنا لو, بھی نکاح کیا ہاں جی تو مہینے بعد طلاق دے دی, پھر اور تو نکاح کیا 2 مہینے میں طلاق دے دی. اس طرح نہیں, نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے, محض شہوت لانے نہیں. لہذا جن سے گھر بسانے کا ارادہ ہو ان سے نکاح کر لو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, پھر جس کو کام میں لے آئے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو ان کے حق میں جو مقرر ہے وہ دو. ہاں جی, پھر بتایا کہ جو حق مہر طے ہو جائے, جن سے تم نکاح کرو تو جو حق مہر طے ہو جائے وہ ان کو دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, اور کوئی گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضامندی سے مقرر کرنے کے بعد بھی. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی جو حق مہر میاں بیوی کا پہلے طے ہوا نکاح کے وقت, اگر بعد میں آپس کی رضامندی سے اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے یہ بھی کر سکتے ہیں, کمی کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں, زیادتی کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں, میاں بیوی کی رضامندی. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ, جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھے ہاں جی کہ وہ أَن يَنكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ کہ مومن مسلمان عورتوں سے نکاح کرے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو نکاح کر لے ان سے کہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں, یعنی ان عورتوں سے. من فتياتكم المؤمنات, تمہاری آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان, ان سے نکاح کر لے.
واللہ اعلم بایمانکم، اللہ پاک خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں سے تم آپس میں ایک ہو، فانکحوہن بإذن اہلہن، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور تم دو ان کو ان کا حق مار دستور کے موافق، محصنات غیر مسافحات، جب وہ خود گھر بسانے والی ہوں، قید میں آنے والی ہوں اور شہوت لانے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں، ولا متخذات یخدان، اور نہ چھپی دوستیاں لگانے والی ہوں، فإذا احسن، پھر جب وہ قید میں آ چکی، فإن اتینا بفاحشۃ، یہاں سے اگلا مسئلہ یہ بتا دیا کہ اصل تو یہ ہے کہ بندہ شادی آزاد عورت سے کرے، چونکہ غلام آج کل لونڈیاں ہوتی نہیں، اس کی وجہ یہ کہ اب یہ نہیں مسئلہ بدل گیا، مسئلہ وہی ہے، آدمی غلام لونڈیاں بنانا جائز ہے، لیکن یہ کہ یہ عالمی معاہدہ ہوا ہے کہ جنگ کے دوران کی بندہ کسی دوسرے کی خواتین مرد کو جو ہے وہ لونڈیاں غلام نہیں بنائے گا، تو وقتی تو یہ معاہدہ ہے، تو اس کے مطلب نہیں ہمیشہ کے لیے مسئلہ ایسا نہیں ہے، جب چاہے بنائیں، اور فرض میں نہیں ہے بنانا، لہذا جائز ہے۔ پر میں اگر کوئی بندہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلام تو اور کسی اور کی ہو لیکن نکاح اس سے اس کا ہو جائے، اس کے مالک کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اس عورت کا خرچہ کم برداشت کرنا پڑے گا، چونکہ وہ عورت اپنے خاوند کی خدمت بھی کرے گی اور اپنے مالک کی خدمت بھی کرے گی، مالک کی مرضی سے نکلی تو نہیں، لہذا اس کا کچھ خرچہ مالک پورا کرے گا، کچھ خرچہ جو ہے وہ خاوند کو دینا پڑے گا، تو اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا وہی مسئلہ وہی ہے، نکاح کر لو لیکن ایسی خاتون سے، ہاں جی، ایسے مرد سے جن کا مقصد گھر بسانا، محض وقتی طور پر شہوت رانی مقصود نہ ہو، گھر بتانا مقصد ہو، اور چھپی یاریاں لانا مقصود نہ ہو، مقصد یہ کہ نکاح کرو، نکاح اعلانیہ کرو، چھپ کے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، یا یہ نہیں کہ نکاح کسی اور سے کیا ہوا ہے، چھپی دوستیاں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ میں فائزہ او سننا، پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ چکی یعنی باندھی عورتیں، ہاں جی، یا دوسری فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر آئے کوئی بے حیائی کو ان میں سے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر آدھی سزا ہے جو کہ ہے ہاں جی پاک دامن عورتوں کی۔ پھر اگر یہ باندیاں ہاں جی نکاح کے ذریعے محسن ہو جائیں، پاک دامن ہو جائیں، تو پھر بھی بے حیائی کو آئیں تو ان پر آدھی سزا ہے اس سزا کی جو کہ پاک دامن عورتوں کی ہوتی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، وان تصبروا، اور یہ کہ تم صبر کرو تو ہاں جی تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جہاں بتا دیا کہ دیکھو نکاح کے ذریعے جو ہے نا مرد اور عورت محسن ہو جاتے ہیں، محسن کا مطلب اب ان کا دامن جو ہے پاک ہو جاتا ہے قسم کا، کہ ان کے لیے شہوت کے پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ وہ اللہ پاک نے بنا دیا، لیکن اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو ہے وہ جو باندیاں ہیں، چونکہ ویسے تو بکاؤ مال ہے کبھی کسی کی، لیکن اگر اس کا نکاح کسی مرد سے کر دیا گیا تو اب وہ بھی محسن ہو گئی، اب وہ عام باندی کی طرح نہیں رہی، اب وہ اس کو پاک دامنی اس کو بھی حاصل ہوگی، مستقل اس کو تحفظ مل گیا، لہذا جو ہے وہ اب اگر وہ بھی بے حیائی کرے گی تو پھر سزا اس کو بھی ملے گی جس طرح آزاد عورت کو ملتی ہے۔ آزاد مرد اور عورت کے لیے سزا ہے نا، اگر بدکاری کرے تو 100 کوڑے، اگر کنواری ہے تو اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، تو لہذا اب جس نے شادی کر لی اب اس کا حکم بھی وہی آ جائے گا، لیکن سزا اس کی آدھی ہے، سزا اس کی جو ہے وہ آزاد سے آدھی ہے اگر یہ بے حیائی کرے، چونکہ ہے باندھی۔ سورہ نساء کے 4 کو پورے ہو گئے
اور 5ویں پارے کا پہلا رکوع پورا ہو گیا. آگے 5ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. میں اللہ پاک چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری پہلوں کے طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ویتوب علیکم اور تم کو معاف کرے. واللہ علیم حکیم. اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات. اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی. ان تمیلوا میلا عظیما. کہ تم پھر جاؤ پھر سیدھی راہ سے، یا کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، یعنی سیدھی راہ سے الٹی راہ پڑ جاؤ. بہت عظیمہ بہت زیادہ الٹی راہ اس پہ پڑ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا. اور انسان پیدا کیا گیا کمزور. یہ بتا دیا سارے نکاح کے احکامات بتا دیے کہ تفصیلی طریقہ کیا ہے. میں کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ محض خواہشات کے پیچھے نہ چلنا چاہیے، شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے میں آسانی ہے. تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خود بے حیائی میں پڑے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو جو نکاح شدہ ہوتے ہیں ان کو ہی بے حیائی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے. سارے احکامات اللہ پاک نے اس لیے بیان کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس کی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم. اور نہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ. ان اللہ کان بکم رحیما. بے شک اللہ پاک ہے تم پر رحم کرنے والا. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما. جو کوئی کرے گا یہ کام زیادتی سے، ظلم سے، تو ان قریب سوف نصلی نارا، ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ پاک پر ہے آسان. باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ، منع کیا، یعنی کہ جوا، سٹا اور سود خوری، قمار بازی، یہ طریقے نجائز. میں ہاں تجارت کرو، اس میں تمہیں نفع ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. جو بندہ دوسرے کو قتل کرے گا تو یہ بالکل ناجائز ہے اور دوزخ میں جانے کا سبب ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم پرہیز کرو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا تھا تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ. وندخلکم مدخلا کریما. ہم تم کو داخل کریں گے عزت کے مقام میں. بڑے گناہوں سے بچنے کے نتیجہ میں اللہ پاک چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں. ولا تمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اور میں کیا فرمایا کہ ہوس مت کرو جس چیز میں اللہ پاک نے بڑائی دی ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کو حصہ ملے گا اپنی کمائی سے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اور عورتوں کا حصہ ہے اپنی کمائی سے. واسأل اللہ من فضلی. اللہ پاک سے مانگو اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ پاک ہے ہر چیز کو جاننے والا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور جن سے معاہدہ ہوا ہے تمہارا. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. ان کو دے دو ان کا حصہ. ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں بتا دیا کہ دیکھو اللہ پاک نے اس معاشرے میں بعض افراد کو دوسروں پر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت عطا کی ہے. کوئی بندہ مال میں اعلیٰ، کوئی علم میں اعلیٰ، کوئی عمل میں اعلیٰ. اور میں کہ دیکھو ہر ایک کو اس کے اپنے کیے کا ہی بدلہ ملے گا. تو لہذا دوسروں کی طرف نہ دیکھو، اپنی فکر کرو اور نہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو. اور بتا دیا کہ ہم نے قاعدے قانون مقرر کر دیے وراثت کے بھی. لہذا جائیداد کے جو تقسیم کے طریقے اسی کے مطابق ہونے چاہیے، ویسے اس کے علاوہ کرنا پھر گناہ کی بات ہے. یہ ابھی وقفہ ہو گیا، ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ